ہر ہنرمند کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے قرض کی سہولت۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا آپ اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں یا نئے سرے سے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو یقیناً آپ حکومت پنجاب سے 1 کروڑ روپیہ قرض، وہ بھی بغیر کسی ضمانت کے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس 1 کروڑ پر آپ کو کوئی سود بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، یہ 1 کروڑ سننے میں جو ہے وہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک بندہ جو چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے اس کو گورنمنٹ 1 کروڑ تک قرض دے دے گی، لیکن حقیقت ایسے ہی ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ حکومت پنجاب نے جہاں بہت سے اور انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں، اب گورنمنٹ نے یہ جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور وہ چھوٹے لیول پہ کاروبار کر رہے ہیں، خواہ وہ گھر میں کر رہے ہیں، خواہ وہ دکان پہ کر رہے ہیں یا وہ مینوفیکچرنگ کا کوئی کام کر رہے ہیں کہیں بھی، اور لیکن ان کے پاس اپنے کاروبار کو مزید وسعت دینے کے لیے سرمایہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ لون اسکیم جو ہے ان نوجوانوں کے لیے ہے، اور یہ نوجوان ہی وطن کا سرمایہ ہیں جو کل کو اس کاروبار کو پھیلا کر پاکستان کے لیے نہ صرف زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بنیں گے بلکہ گورنمنٹ اس سے 11 لاکھ نوکریاں بھی پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں وہ اہم نقطے جو آج میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ یہ لون کیسے حاصل کرنا ہے، کون لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ قرض جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے نا، اس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے، اور آئندہ بجٹ جو ہے، جو پنجاب گورنمنٹ آئندہ بجٹ پیش کرے گی جون میں، اس میں اس کے لیے رقم بھی جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہے۔ اس کے لیے بے شمار میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اکنامک ٹرانسفارمیشن جو ہیں وہ کس طرح کی جائیں تاکہ پنجاب کا جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے وہ کس طرح اس قابل ہو سکے کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھائے، اور خاص کر ایسے کاروبار جن کی مصنوعات جو ہیں وہ ایکسپورٹ بیسڈ ہوں۔ جناب جی ہاں، گورنمنٹ اس سے کئی طرح کے فوائد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 1 تو ہے کہ ایک نوجوان جو ہے اس کے پاس سکل ہے، اس کے پاس ہنر ہے، اس کے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن سرمایہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ اس کو سرمایہ دے گی، گورنمنٹ اس کو باقی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ دے گی، اور اس کو تمام تر رہنمائی فراہم کرے گی تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھا کر یا شروع کر کے اس طرح کی چیزیں پروڈیوس کر سکے جو کل کو بیرونی منڈیوں میں بک سکیں۔ جی ہاں، اگر یہ نوجوان ایسے جو اس طرح کے کاروبار کی فیزیبلٹی بنا سکیں یا وہ آلریڈی کر رہے ہوں اور اس کی فیزیبلٹی گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں تو ان کو 1 کروڑ سے زیادہ کا قرض بھی مل سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے اس قرض کی اہم چیزیں۔ اور پھر دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جناب یہ جو لون ہوگا گورنمنٹ 5 سال تک اس پر 1 پیسہ بھی نہیں لے گی آپ سے۔ جی ہاں، آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ جناب آپ یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں پہ لگا رہے ہیں، کس طرح لگا رہے ہیں، یا اس کا آپ نے کب ریٹرن کرنا ہے۔ نہیں، 5 سال بعد جو ہے اس پر جو ہے وہ معمولی سا جو ہے وہ شرح سود جو ہے وہ لگایا جائے گا، مارک اپ جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ 5 سال کا جو گریس پیریڈ آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں آپ سٹینڈ ہو جائیں، آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کا کاروبار پھیل کر اور اس کی مصنوعات جو ہے وہ بیرون ملک ایکسپورٹ ہو سکیں یا پاکستان میں وہ مصنوعات جو ہے ان کی کھپت ہو سکے۔ حکومت جو ہے وہ سب سے پہلی ترجیح یہی ہے اس کی کہ وہ ایسی چیزیں آپ بنائیں، ان کی فیزیبلٹی بنائیں چیزوں کی جو ایکسپورٹ کے لیے موزوں ہوں۔ اب اس میں آئی ٹی کے پروگرام بھی ہو سکتے ہیں، اس میں دیگر چھوٹی مصنوعات ہو سکتی ہیں، جیسے کاٹیج انڈسٹری کی مصنوعات ہیں، اور ان کو اگر فروغ دیا جائے اس سے بہت سا زر مبادلہ
کما رہی ہے دنیا، ہم بھی کما سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا ایک ماڈل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دیا گیا، اور پھر بہت سی چھوٹی چھوٹی مصنوعات جو ہے وہ باہر بھیجی گئیں۔ پھر وہ چھوٹی سطح سے لوگوں نے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے اپنے ٹیکسٹائل یونٹس تھے وہ لگا لیے، اور یورپ اور امریکہ کو ٹیکسٹائل کی مصنوعات جو ہے نا وہ فراہم کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش میں کاٹن جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے کمال کیا۔ آئی ٹی کے حوالے سے، جی ہاں، آئی ٹی کے حوالے سے، اے آئی کے حوالے سے آپ کے پاس جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، کوئی پروجیکٹ ہے جس سے آپ لوگوں کو سروسز فراہم کر سکیں، یہاں بیٹھ کے اپنی خدمات فراہم کر سکیں ترقی یافتہ دنیا کو، اور آن لائن بیٹھ کے آپ کام کر سکیں اور پھر اس کو وسعت دے سکیں، وہ بڑا پریفریبل ہے گورنمنٹ کے لیے نا۔ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آئی ٹی کی جو مصنوعات ہیں، جو خدمات ہیں، ان کو وسعت دی جائے، اس سے پیسہ کمایا جائے، وہ پیسہ پاکستان آئے، پاکستان کو زر مبادلہ ملے، یہاں نوجوان جو ڈالر کمائیں اور خوشحال ہوں۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی اہم ترین گورنمنٹ کا پروگرام ہے۔ اب اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنے وقت، جتنی جلدی آپ اپلائی کریں گے، کیونکہ یہ آئندہ بجٹ کے بعد اسکیم شروع ہو جائے گی نا، تو آپ ابھی سے تیاری کریں کہ ہم نے اپنا جو کاروبار آپ کوئی کر رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح وسعت دے سکتے ہیں، آپ کی مصنوعات کی منڈی کہاں پہ ہوگی، کہاں پہ آپ کی مصنوعات کھپیں گی، یا جو آپ تیار کر رہے ہیں چیزیں ہیں، آپ کی خدمات سروسز ہیں، وہ اگر آپ ان کو وسیع کر لیتے ہیں تو اس کا بائر کہاں پہ ہے، یہ ساری فیزیبلٹی بنا کے آپ نے گورنمنٹ کو سبمٹ کرنی ہے۔ جی ہاں، پھر گورنمنٹ اس کی اسیسمنٹ کرے گی، اس کا جائزہ لے گی، اور اس جائزے کے بعد جو ہے آپ کو یہ انتہائی آسان جو لون ہے وہ دے دیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی کسی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کی ضمانت ہے۔ جی ہاں، جس طرح وفاقی حکومت نے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اپنا گھر اسکیم کے لیے صرف شناختی کارڈ کو ہی شرط بنایا ہے کہ اپنے شناختی کارڈ پر ہی آپ کو اپنا گھر بنانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا۔ اسی طرح پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے شناختی کارڈ پر ہی آپ کو قرض دے گی، اور اگر آپ اچھی فیزیبلٹی بناتے ہیں، آپ کی خدمات، آپ کی مصنوعات جو ہیں وہ زیادہ زر مبادلہ کمانے والی بن سکتی ہیں، ان کی منڈی بڑی ہے، کل کو ان میں مزید وسعت آ سکتی ہے، تو گورنمنٹ 1 کروڑ نہیں، اس کو بہت آگے تک لے جا سکتی ہے۔ جی ہاں، اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سکیم سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جتنا اچھا بزنس ہوگا، جیسے میں نے آئی ٹی کی بات کی ہے، اس طرح اور کاٹیج انڈسٹری کی بات کی ہے، اسی طرح ہمارے یہاں پہ فرنیچر کی صنعت ہے کہ لوگ چھوٹی سطح پر فرنیچر کی صنعت جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے بھی قرض لے سکتے ہیں، کیونکہ پاکستانی فرنیچر جو ہے اس کی مارکیٹ نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ بیرون ملک بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح برتن ہے، مختلف طرح کے برتن بنانے کی جو فیکٹریاں ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ لگائی جا سکتی ہیں کہ اس میں بھی جو بیرون ملک آرڈرز ہیں وہ بے تحاشا آپ کو مل سکتے ہیں۔ آج آپ چھوٹے لیول پہ شروع کریں گے تو کل کو آپ ایک بڑی انڈسٹری کے مالک بنے ہوں گے، اور گورنمنٹ اس کے ذریعے جو دوسرا ٹارگٹ جیسے میں نے بیان کیا کہ 11 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ اسکیم کامیاب ہو جاتی ہے، آپ اپنے کاروبار کو وسعت دے دیتے ہیں، اگر آج آپ کے پاس 10 ملازم ہیں تو کل کو وہ 10,000 بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح آپ ترقی کریں گے اسی طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کاروبار جو ہے وہ نوکری کا موقع ملے گا، اور پاکستان جو ہے وہ آگے